بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماء الافعال والاصوات. اس فصل میں اسم فعل اور صوت کی بحث ہے. اسم فعل کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، ان کے کیا احکام ہیں، یہاں پر وہی بیان ہوگا. شعر میں دیکھیں ترجمہ شعر کا. شعر میں ابن مالک کیا کہتے ہیں، مانا عن فعل کشتان وصح واسم فعل وکذا اوح ومہ. وہ چیز جو فعل سے نیابت کرے، فعل کا نائب بنے، جیسے شتانہ ہے، سا ہے، جو بھی فعل کا نائب بنے گا، کس چیز میں فعل کا نائب بنے گا، معنی میں اور استعمال میں. معنی میں اور استعمال میں. معنی فعل کا دے دے، استعمال فعل کی طرح ہو. استعمال کس طرح فعل کی طرح ہوگا؟ اچھا، عامل واقع ہوگا، معمول واقع نہ ہو، کسی کا معمول نہ ہو اور عمل کرے، فاعل کو رفع مفعول کو نصب. جو بھی کلمہ فعل کی طرح ہوگا معنی کے اعتبار سے اور استعمال کے اعتبار سے، تو اس کو کہتے ہیں اسم فعل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم فعل. اچھا، اسم فعل کہا جاتا ہے. ہاں ٹھیک. اب یہ اسم فعل کے تین قسمیں ہیں. یا اسم فعل ماضی ہوگا، یا اسم فعل مضارع ہوگا، یا اسم فعل امر. تین قسمیں ہیں اس کی. اسم فعل ماضی، اسم فعل مضارع، اسم فعل امر. ٹھیک. دیکھیے کیا کہتا ہے، ماناب عن فعل، جو نائب واقع ہو فعل سے، جیسے شتانہ ہے، نائب ہے کس کا؟ بعودہ کا. صح اسکت کا. وہ اسم فعل، اس کو اسم فعل کہا جاتا ہے. اسی طرح اوح بھی اسم فعل ہے، نیابت کرتا فعل کی. یعنی اوح کس کی نیابت کرتا ہے؟ اتوجع فعل مضارع کی. فعل مضارع کی نیابت کر لیتا ہے. ومہ اسی طرح مہ ہے، فعل امر کی نیابت کر لیتا ہے. یہ سارے اسماء افعال کی مثالیں ہیں. وما بمعنى فعل كآمين كفر. اچھا، اب وہ اسم فعل کی تین قسمیں بیان کیا تھا. تینوں میں سے اسم فعل امر زیادہ ہے. اسم فعل امر کثرت سے استعمال ہو جاتا. وما بمعنى فعل، وہ اسم فعل جو افعال کے معنی میں، وہ اسم جو افعال کے معنی میں آتا، کا آمین جیسے لفظ ہے آمین استجب کے معنی میں آتا ہے. کفرہ، وہ جو معنی افعال دیتا ہے وہ زیادہ ہے. وغیرہ، غیر معنی امر کے لیے بھی آتا. کا وئی، جیسے وئی ہے، وہی اسم فعل مضارع ہے. اچھا، اتعجب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اتعجب یا اعجب. وحیحات اسم فعل ماضی ہے، نظور. اما غیر معنی امر، غیر اسم فعل امر کم ہے. وغیرہ ناظرہ، غیر معنی افعال کم ہے. جیسے وہی ہے اور حیحات ہے. وہی اسم فعل مضارع کے لیے مثال دے دیا، اور حیحات اسم فعل ماضی. اسم فعل ماضی اور مضارع کم ہے نسبت بے امر، امر زیادہ ہے. ہاں. والفعل من اسمائه عليك، 'علیک' 'وهكذا 'دونك 'مع 'الیک'. اچھا، فعل من اسمائه، فعل من اسماء اللہ، 'علیک' 'علیک' 'وهكذا 'دونك 'مع 'الیک'. 'علیک' 'علیک' 'وهكذا 'دونك 'مع 'الیک'. اچھا،
اسم فعل میں سے ایک علیکہ ہے. اچھا یہ اسم فعل دو قسم کا ہے، گاہی اسی طرح وضع ہوتا ہے، گاہی منقول ہوتا ہے. پہلے کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس سے نقل ہو کر اسم فعل بن جاتا ہے، نقل ہو کر اسم فعل بن جاتا ہے، یعنی اسم فعل منقول. اسم فعل منقول. اب یہ منقول بھی اچھا دو قسم کا ہے، یا تو منقول ہے آخر میں اس کے ساتھ ضمیر تھی، اس ضمیر کے ساتھ منقول ہوا ہے، یا ایسا نہیں ہے. اب منقول ہے ضمیر کے ساتھ، اس کے لیے مثال دیتا دیکھیں. اچھا والفعل من اسماء میں سے فعل، یعنی اسم فعل میں سے ایک کیا ہے؟ علیکہ ہے. علیکہ پہلے علا الگ معنی دیتا ہے، اچھا کا الگ معنی دیتا تھا. علا حرف جر، کا ضمیر مخاطب. اب دونوں مل کر کیا ہے؟ اس معنی یا اولی سے نقل ہو کر اس میں فعل بن گیا علیکہ. اسی طرح دونکا میں بھی ایسا ہے، دون الگ تھا، کا الگ تھا. یہ علیکہ جار مجرور منقول ہوا ہے، دونکا اچھا مضاف الیہ، دون اضافہ تھا کا کی طرف، یہ نقل ہوا ہے اسم فعل کی طرف. الیکہ میں بھی یہی صورتحال ہے. کذا رویدہ بلحہ ناصبین ویعملان الخفض مصدرین. اچھا اسی طرح رویدہ بھی ہے، اسم فعل میں سے ایک کیا ہے؟ رویدہ ہے. یہ رویدہ بھی منقول ہے. رویدہ کیا ہے؟ منقول ہے. اچھا پہلے یہ معنی یہ مصدری کے لیے وضع تھا، یہ مصدر تھا کسی فعل کا، اس سے نقل ہو کر کیا بن گیا؟ اسم فعل بن گیا. کذا رویدہ اسی طرح رویدہ ہے. بلحہ اسی طرح بلحہ بھی ہے. اچھا یہ رویدہ بلحہ بھی نقل ہو کر اسم فعل بن گئے ہیں. کب؟ ناصبین، حالانکہ یہ دونوں ماں بعد کو ناصب دینے کی صورت میں اسم فعل بن جائیں گے. وَيَعْمَلَانِ الْخَفْضَ، یہ دونوں جر کا بھی عمل کرتے ہیں مصدرین، مصدر بن کے. اگر یہ دونوں مصدر ہو، اسم فعل نہ ہو، مصدر ہو تو ماں بعد کو کیا کریں گے؟ جر دیں گے، مصدر واقع ہوں گے. اچھا یہ یہاں تک تین قسم کا اسم فعل، اس کے بعد پھر اسم فعل منقول ہوتا تھا، اس کے بارے میں. وَمَا لَمَا تَنُوبُ عَنْ مِنْ عَمَلْ لَهَا وَأَخِّرْ مَا لَدِي فِيهِ الْعَمَلْ. اچھا جو عمل منوب عن کے لیے تھا، یہ اسم فعل، یہ اسم جس فعل کا نائب بنے گا. اچھا وہ فعل جس کا یہ اسم نائب بن گیا تھا، وہ فعل جو عمل کرے گا وہی عمل اسم فعل بھی کر لے گا. یعنی جس معنی میں آئے گا یہ اسم فعل، جس فعل کے معنی میں استعمال ہوگا اسی فعل والا عمل یہ بھی کر لے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسم فعل کا معمول اسم فعل سے مؤخر ہوتا ہے. اس کا معمول کیا ہوگا؟ مؤخر، مقدم نہیں ہو سکتا ہے. وما لما تنوب عن، وہ احکام جو تنوب عن کے لیے تھا عمل میں سے، عمل جو منوب عن کے لیے تھا وہی لہا، یہ اسماء افعال کے لیے بھی ہے. وَأَخِّرْ مَا الَّذِي فِيهِ الْعَمَلُ، مؤخر کرو جس میں یہ اسم فعل نے عمل کیا، اس کو کیا کرنا؟ اسم فعل سے اس کا معمول اسم فعل سے مؤخر کرنا ہوگا، مقدم نہیں ہو سکتا ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ ایک مسئلہ. ایک اور مسئلہ یہاں سے ہے، یہ اسماء افعال اسم ہے نا، اسم نکرہ ہے یا معرفہ؟ نکرہ ہے یا معرفہ ہے.
اچھا نکرہ معرفہ کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں. بعض اسماء افعال معرفہ ہے، بعض اسماء افعال نکرہ ہے، حکم نکرہ ان کے اوپر لگتا ہے. بعض گاہی معرفہ ہوتے ہیں، گاہی نکرہ. صحیح ہے. اچھا وہ کون سے اسماء معرفہ ہوں گے، کون سے نکرہ، کون سے دونوں؟ وہ اسماء افعال جو تنوین کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، وہ اسماء افعال جو ہر وقت تنوین کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں وہ نکرہ حساب ہوتے ہیں. تنکیر کا حکم لگے گا ان کے اوپر. وہ اسماء افعال جن کے اوپر تنوین نہیں آتی ہیں وہ معرفہ ہے. 2. تیسری قسم وہ اسماء، بعض ایسے اسماء افعال بھی ہیں گاہی تنوین کے ساتھ آتے ہیں، گاہی بغیر تنوین کے. اچھا مثال صح گاہی تنوین کے ساتھ، گاہی بغیر تنوین کے. تو اس صورت میں تنوین کے ساتھ جب آئیں گے تو نکرہ، بغیر تنوین کے معرفہ کا حکم لگے گا. یہ کہتا وَاحْكُمْ بِتَنْكِيرِ الَّذِي يُنَوَّنُ، حکم لگا دو تنکیر کا، اس اسم کا تنکیر جس پہ تنوین دیا گیا ہے اس اسم کو تنکیر کا حکم لگا دو. اچھا وَتَعْرِيفُ سِوَاهُ بَيِّنٌ، اور اس کے علاوہ دوسرے کیا ہوں گے جہاں تنوین نہیں آئے گی وہ معرفہ ہو جائے گا. یہ سمجھ آگے بات ختم. یہاں تک اسماء افعال کی بحث مکمل ہو گئی. اور اس سے فصل میں ایک اور ہی کی بحث ہے، وہ صوت کی بحث بھی یہاں پر ہے. اصوات، صوت کی جمع اصوات. اصوات کسی کہتے ہیں وَمَا بِهِ خُوطِبَ مَا لَا يَعْقِلُ، جس چیز کے ذریعے ما لا یعقل کو مخاطب قرار دیا جاتا. ما لا یعقل نہیں، وہ چیز جو عقل نہیں رکھتی ہیں ان کو جس کیا ہے شے کے ذریعے مخاطب قرار دیا جاتا ہے. اچھا من مشبہ اسم الفعل، وہ کس سے مخاطب قرار دیتے ہیں؟ اسم فعل کے ساتھ شباہت رکھنے والی چیز کے ذریعے ہم ان کو کیا ہے مخاطب قرار دیتے ہیں. تو صوتا یجعل، اس کو صوت کہا جاتا ہے، یعنی اس کا نام کیا ہے صوت رکھتے ہیں. جس لفظ کے ذریعے آپ ما لا یعقل کو مخاطب قرار دیتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہو جس لفظ کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں کیا صوت. اس کو صوت کہا جاتا ہے. كَذَا الَّذِي أَجْدَى حِكَایَةٍ، اسی طرح وہ بھی صوت ہے جو حکایت کا معنی سمجھا دے. کسی صوت کی حکایت کے لیے جو لائیں گے، جو لفظ لائیں گے، اس کو بھی کہیں گے کیا صوت. كَذَا الَّذِي أَجْدَى حِكَایَةٍ کا قف دیکھیں، اگر کسی نے کسی کو کوئی مارا یا کوئی چیز دوسری چیز سے ٹکرائی تو ایک آواز نکلتی ہے. اس آواز کی حکایت ہم کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ قف کے ذریعے. یہ قف ہو جائے گا کیا صوت ہے. كَذَا الَّذِي أَجْدَى حِكَایَةً کا قف. وَالْزَمْ مِنَ النَّوْعَيْنِ، لازم قرار دے دو دونوں قسموں کا بنا لازم قرار دو، یعنی دونوں قسموں کو مبنی کر دو. یہ کون سی دونوں قسمیں؟ ارے اس معنی میں اختلاف ہے. بعض بن النوعین سے مراد اسماء افعال اور اصوات ہے. ایک نو صفات، دوسری نو اصوات صوت. اچھا یہ مقصود ہے، ان کو مبنی کر دینا. بعض کہتے ہیں نوعین سے مراد نہ، یہ صوت کے اندر 2 قسمیں ہیں. وہ جس کے ذریعے ما لا یعقل کو مخاطب کیا جاتا ہے ایک، اور وہ جس کے ذریعے کسی صوت کی حکایت کرتے ہیں، وہ 2. ان دونوں کو مبنی کرنے کی بات ہے.
ارا فرق نہیں ہے، نوعین سے مراد جو بھی لے لے اس میں فعل بھی مبنی ہے، اثوات بھی مبنی ہے، لیکن نوعین سے مراد کیا ہے یہ؟ اچھا، فہو قد وجب، بس یہ کیا ہے؟ بنا کرنا واجب ہے، صحیح ہے۔ اعلیٰ پھر سید کہتا کہ ترجمہ ذرا توجہ نہیں ہے، کیا ہے پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہا مجھے۔ ہاں اچھا، میں زیادہ ترجمے پر زور دیتا ہوں، یعنی مطالب خارجیہ کم ہے اس عبارت کے اندر، جو مطلب ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، وغیرہ اگر دوسرے مطالب کی طرف جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو اصلاً کتاب سے ٹچ بھی نہیں کرتا ہے، یہ ہو جائے گا، اللہ چھوڑ دے۔ ھذا باب اسماء الافعال والاصوات، ما ناب عن فعل، وہ جو نیابت کرے فعل سے۔ اچھا، کس چیز میں نیابت کرے گا؟ معنی کے بعد نیابت کرے گا، معنی وہی فعل کا دے دے گا، وہ استعمال میں فعل کی طرح ہوگا، فعل کی طرح عمل کرے گا۔ ہاں ٹھیک، کشتانہ، جیسے شتانہ ہے، یہ فعل سے نیابت کرتا ہے، فعل کا نائب بنتا ہے۔ اچھا، یہ شتانہ کس کا نائب ہے؟ افتراقہ کا، افتراقہ فعل ہے۔ وصح بمعنی اسکت، یہ صح نائب اسکت ہے معنی اور استعمال کے اعتبار سے، اسکت کی طرح استعمال ہوتا ہے، وہی عمل کرتا ہے یہ بھی۔ واسم فعل، جو بھی نائب واقع ہوگا فعل سے اس کو اس میں فعل کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم فعل۔ اچھا، اسم فعل یعنی اے اسم، یہ ہے اسم، یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے، حرف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، مدلولہ فعل، یہ جس پر دلالت کرتا ہے وہ کیا؟ فعل ہے۔ یہ صح کس پر دلالت کرتا ہے؟ صح کس پر دلالت کرتا ہے؟ اسکت، الف سین کاف تے، اس پر دلالت کرتا ہے، نہیں کے معنی اسکت پر دلالت کرتا ہے۔ صح کس پر دلالت کرتا ہے؟ اچھا، الف سین کاف تے اسکت، اس پر دلالت کرتا ہے، یعنی لفظ اسکت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ صح نام ہے اسکت کا، نہیں کہ یہ اسکت معنی یہ صح پر دلالت کرے، یعنی اچھا خارج میں جو خاموش رہو اس پر دلالت نہیں، اگر اس پر دلالت کرے تو خود فعل بن جائے گا، خطرہ ہے۔ وَكَذَا اوَّح بمعنی اتوجع، اسی طرح اوَّح اتوجع کے معنی میں آ گیا، اتوجع یعنی غم ظاہر کرنا۔ تو کسی کو خاموش کرنے کے صح نہیں کہہ سکتا، صح تو کہیں گے، یہ صح دلالت کیا الف و سین تے پر، اس نے دلالت کیا خاموشی پر، انڈائریکٹ نہیں ہے، دیکھیں یہ دلالت کرتا ہے الف و سین آئیے اس پر، لفظ اسکت پر یہ دلالت کر کے، یہ اسم ہے اس پر دلالت کرتا ہے، اما اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ہے، یہ وہ خارجی ڈائریکٹ یہ اس پر دلالت نہیں کرتا، اگر اس پر دلالت کیا تو یہ تو فعل بنے گا۔ فعل ہم نے کلمے کی کتنی قسمیں بنا دیا ہے، معنی کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے نا، کس اعتبار سے تقسیم کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے تقسیم کیا۔ اگر وہ یہ اسم فعل ایسا معنی پرداد کرے، وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہے تو وہ تو فعل بن گیا، پھر اسم کہاں سے بن گیا؟ تو یہ نام ہے اس کا، اس کے لفظ کا نام ہے، یہ پھر اس پر دلالت کر لیتا ہے۔ وہ آگے بات اللہ تھوڑا سا دقت کر لے کہ اعتراض سمجھ میں آئے کہ اگر یہ فعل کا معنی دیتا ہے تو یہ اسم کیسا ہے؟ حالانکہ کلمے کی تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ معنی کے اعتبار سے، یہ اسم کیسا بن جاتا ہے؟ یا اتنا اختلاف میں نے خلاصہ کر کے آپ کو بتا دیا، پھر اگر صحیح اعتراض نہ کرے کہ ادھر خارج سے اتنا لایا کہ سمجھ میں نہیں آیا، ہاں اتنا اختلاف ہے، جا کر دیکھو کتابوں میں، او ہو
یعنی دیکھنے کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اتنے اقوال ہے اس میں 4-5. یہ معنی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. اتوجہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی اظہار غم کا ظاہر کرنا. متکلم کیا کرتا؟ اتوجہ میں غم ظاہر کرتا ہوں. ومح بمعنی انکشف. مح اس میں فعل امر ہے. انکشف یعنی انکشف کا معنی کیا ہے؟ رک جاؤ، بعد آ جاؤ، یعنی کیا رک جاؤ، روک دو اپنے کو. ٹھیک. وما کان بمعنی نفعل، وہ اسم فعل جو افعل کے معنی میں ہے. فی الدلالۃ علی الامر، معنی ہے امر پر دلالت کرنے میں افعل میں ہے. کآمین بمعنی استجیب ہے. کثر ورودہ، اس کا استعمال، اس میں فعل امر کا استعمال زیادہ ہے. کثر ورودہ فاعل کثر ہے. کیا زیادہ ہے؟ اس میں فعل امر کا استعمال ورود یعنی استعمال دیا. ہاں یہ بعض لوگ دعا کرتے تو جب دعا کرتے تو بعض لوگ الہی یا آمین یاد نہ پڑتے. یہ صحیح ہے؟ الہی یا آمین یاد پڑتا. الہی یا آمین. آمین پڑھتے یا آمین تو کیا مطلب؟ آمین یا ادا ہی پڑھتے اس کے ساتھ. الہی آمین یا اللہ. یا کے بعد پھر اللہ لگا دینا. الہی آمین یا اللہ. پہلے بھی خدا کو پکارا، بعد میں کو بھی خدا کو پکارا، درمیان میں دعا کیا آمین استجیب. مسئلہ نہیں ہے کوئی بات تو نہیں. ومح نظالی، مح نظالی اترو بمعنی انزل. انزل فعل امر اترو. وروید بمعنی امہل مہلت دو. وحیتا حیتا. وحیا بمعنی اسرع. حیتا ہے سورہ یوسف میں. وغلقت الابواب، دروازوں کو بند کرتے جاتے آخر میں ٹھیک حضرت یوسف سامنا ہے. حیتا لک، آئیے جلدی، اسرع جلدی کرو. ہاں. وہ ایہی بمعنی اچھا امضی. امضی یعنی امضی فی حدیث کا، یعنی بات کو جاری رکھ. بات کو جاری رکھا، جاری رکھو. وہ حیحل بمعنی ایتی، لاؤ او عجل جلدی کر لو. او اقبل یا متوجہ ہو جاؤ، ان کے معنی میں. وہ ہا بمعنی خذ لو. وہ حلم بمعنی احضر حاضر کر لو. او اقبل، گاہی یہ حلم احضر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، گاہی اقبل کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. احضر یعنی حاضر کرو، اقبل یعنی متوجہ ہو جاؤ. ٹھیک. یہ سارے اسم فعل امر ہے. حاضر کر کے بجائے حاضر ہو جاؤ. حاضر ہو جاؤ. احضر یعنی متعدی. اچھا احضر یا احضر خود حاضر جو لازم، دونوں میں فرق ہے. مطلب ممکن ہے اچھا لازم میں بھی استعمال ہو حاضر ہو جاؤ، لیکن حلم شہداءکم متعدی استعمال ہو جائے. اپنے گواہوں کو حاضر کر دو. احضر. اچھا دونوں معنی میں ممکن ہے، دونوں میں استعمال ہوا. یہ اسم فعل امر کی مثالیں سارے ہیں. وغیرہ اما غیر اسم فعل امر کالذی بمعنی المضارع، وہ اسم فعل جو مضارع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کوئی ووا وواہن، یہ تین. وی وا وواہن بمعنی اعجبو. اتعجبو یا اعجبو، میں تعجب کرتا ہوں، مجھے تعجب ہوا. وَأُفْ بمعنی اتزجرو. اتزجرو یعنی میں بے قرار ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. اف تک نہیں کہو، یہ نہیں کہو میں بے قرار ہوتا ہوں تمہاری باتوں سے، یہ تک بھی نہیں کہو. صحیح ہے.
وکلذی بما، یہ تو اسم فعل مضارع کے لیے مثال ہے. وکلذی بمعنی الماضی، وہ اسم فعل جو ماضی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ حیحات بعوضہ کے معنی میں. اچھا اگر حیات بعوضہ کے معنی میں آئے تو وائکمین میں ہے حیات دوغام سے ذلت انان تزیہ من ربیتا. اللہ وہ کہ جس میں دیکھے حیات کیا ان تزیہ من ربیتا، ان اپنے تعویل مصدر ہو کر فاعل حیات ہے. جا کے دیکھو ان یہ معنی کیسے اللہ معنی جو ہے دیکھو قرآن میں دعائے تمہیں میں اتنے سارے ترجمے ہوئے ہیں. ہاں ادھر نہیں لے جاؤ مجھے. ہاں وغیرہ کیا ہے عبارت سے نکل جائیں گے. وشکان، اچھا وشکان وسرعان، یہ دونوں بمعنی صروعہ. صروعہ ہاں اس نے جلدی کیا. صروعہ کا معنی اس نے جلدی کیا. ہاں وبطعان بمعنی بطوعہ، اس نے جلدی نہیں کیا. یہ صروعہ کے مقابلے میں استعمال ہوتا بطوعہ. ہاں بطوعہ. اچھا یہ غیرہ نظرہ، اب غیرہ مبتدا نظرہ ادھر خبر آئے گا. غیر اسم فعل امر کم ہے. کم ہے. اسم فعل مضارع بھی کم ہے، اسم فعل ماضی ماضی کے نسبت مضارع کم ہے. وقضا اسم الامری، اسی طرح من الرباعی، اسی طرح اسم فعل امر رباعی سے اوپر جو مثال دیتے ہیں، اسم فعل امر ثلاثی مجرد سے وہ صفے سے. گاہی اسم فعل امر کیا فعل رباعی سے یہ بھی کم ہے، کبھی کبھار استعمال ہو جاتا ہے. قرقاری، قرقاری اسم فعل ہے بمعنی قرقر. قرقر کا کیا معنی ہے؟ یعنی آواز دو، آواز نکالو. فعل ہے جیسے اچھا وہ بجلی چمکتی نہیں ہے، بجلی کی آواز نہیں آتی ہے آسمان میں، اسی کی طرح آواز دو. ہاں اس کی طرح آواز دو. جیسے آواز نکالنے کو کیا کہتے ہیں؟ قرقر، آواز کرے اس کی طرح نکالے. قرقار بمعنی قرقر. قرقر کس کا صیغہ ہے؟ اس میں فعل ہے امر نہیں ہے، خود امر ہے. قرقرہ یقرقر، قرقر فعل امر کا صیغہ ہے. قرقار بمعنی قرقر ہے. قرقار اس میں فعل ہے. ہاں صحیح ہے. ہاں پریشان ہو گیا جواب. اسی طرح پہکار بھی ہوتے اللہ وہ پھر قیاس نہیں کرو، قیاس نہیں کرو. ہاں وہ اس کے وزن پر جو بھی آ جائے. اگر دیکھیں استعمال ہوا ہے ہاں نہیں ہوا، سماعی تو سماعی قیاسی تو نہیں ہے. ہاں والفعل من اسماء، اسماء میں سے فعل ما هو منقول، وہ ہے جو منقول ہے من حرف جر و ظرف. گاہی حرف جر سے منقول ہوتا ہے، گاہی ظرف سے منقول ہوتا ہے. نہ ہو علیکا، علیکا کس سے نقل ہوا ہے؟ حرف جر. علی کاف سے مل کر منقول ہوا ہے بمعنی الزام، لازم قرار دو. وہکذا دونکا بمعنی خود دونکا، یہ ظرف منقول ہوا ہے، دون ظرف تھا منقول ہوا ہے اسم فعل کی طرف. ما الیکا، الیکا بھی کیا ہے؟ حرف جر ہے منقول ہوا ہے بمعنی تناحا. تناحا یعنی اچھا قریب دور ہو جاؤ. اچھا ولا يستعمل حاضن الا متصلا بضمیر المخاطب. کہہ رہے کہ یہ جو منقول ہوتا ہے حرف جر سے یا ظرف سے، اس میں فعل جو منقول ہوتا ہے حرف جر و ظرف سے، یہ استعمال نہیں ہو سکتا مگر ضمیر کے ساتھ. الا متصلا بضمیر المخاطب، ضمیر المخاطب کے ساتھ متصل ہو کر استعمال ہوتا ہے. وشذ علیہ رجلا، اما شاذ ہے ضمیر غائب کے ساتھ متصل ہو کر استعمال ہونا. ضمیر غائب کے ساتھ اعلیٰ آ گیا ہی کے ساتھ مل کر الزم کا لیلزم کا معنی دے دے گا. رجلا اس کے لیے مفعول ہے. علیہ رجلا. وعلی الشیء، علیہ
یہاں کس پر داخل ہو گیا؟ علی یا متکلم کے ساتھ آنا یہ بھی شاذ ہے، خلاف قاعدہ ہے. وہ الیہ میرے اوپر باید لازم ہونا چاہیے وہ چیز. علیہ کیا ہے؟ اس میں فعل امر ہے. الیہ بمانا وہ تو مخاطب ہو تو الزم ہوگا نا. اب متکلم کے لیے آتا ہوں، متکلم میں وہ ہدا کا صیغہ آ جائے گا. کیا آئے گا؟ لیلزم. ہاں لیلزم، لیلزم ہاں لیلزم غائب کے لیے ہوگا، علیہ کے لیے ہوگا. لیلزم لیلزم متکلم کے لیے ہو جائے گا. ٹھیک. ومحل الضمیر المتصل بهذا الکلمات جر. اب یہ جو ضمیر آ گئی ہے علی کے ساتھ، الی کے ساتھ، دون کے ساتھ، یہ ضمیر کیا ہے؟ ان کا محل کیا ہے؟ یہ اسم ہے، اس کا محل کیا ہے؟ یہ دیکھیے محلا مجرور ہے. محل الضمیر المتصل بهذا الکلمات جر عند البصریین. بصریین کہتے ہیں کہ یہ مجرور ہے. ونصب عند الکسائی. کسائی کے نزدیک یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. ورفع عند القراء. تینوں صحیح ہے، نصب ہو، جر ہو، رفع ہو. ہاں مختلف ہو یہ نا صحیح. وکذا ای کما یاتی اسم الفعل منقولا مما ذکر یاتی منقولا من المصدر. جس طرح اسم فعل